بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات اور واقعات مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلے کی آخری ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کریں گے امام زین العابدین کی شہادت کا۔ جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے 14 ستارے، جو کہ مکتب اہل تشیع کی ایک معتبر کتاب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد المالک نے آپ کو زہر دے دیا، اور آپ بتاریخ 25 محرم الحرام سن 95 ہجری میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ تاریخ میں یہ بھی ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تو آپ کا ناقہ آپ کی قبر پر نالہ و فریاد کرتا ہوا آیا اور 3 روز تک وہاں پر گریہ کرنے کے بعد مر گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ آپ نے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں چھوڑیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ نمایاں حیثیت جناب زید شہید کی ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور حشام بن عبد المالک سے تنگ آ کر اپنے ہمنوا تلاش کرنے لگے، اور یکم صفر سن 122 ہجری کو 40,000 کوفیوں سمیت میدان میں نکل آئے۔ عین موقع جنگ میں کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بعض معاصرین لکھتے ہیں کہ کوفیوں کا ساتھ چھوڑنے کا سبب امام ابو حنیفہ کی نقض بیعت ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے جناب زید کی بیعت کی تھی، پھر جب حشام نے آپ کو دربار میں بلا کر امام اعظم کا خطاب دیا تو یہ حکومت کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے زید کی بیعت توڑ دی۔ اسی وجہ سے ان کے تمام ماننے والے انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی فرمانے کی وجہ سے کوفیوں کو رافضی کہا جاتا ہے، جہاں اس وقت چند افراد کے سوا کوئی بھی شیعہ نہ تھا۔ سب حضرت عثمان اور امیر معاویہ کے ماننے والے تھے۔ غرض یہ کہ دوران جنگ میں آپ کی پیشانی پر ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر آپ کا ایک خادم آگے بڑھا، اس نے آپ کو اٹھا کر ایک مکان میں پہنچا دیا۔ زخم کاری تھا، کافی علاج کے باوجود جان بر نہ ہو سکے۔ پھر آپ کے خادموں نے خفیہ طور پر آپ کو دفن کر دیا اور قبر پر سے پانی گزار دیا تاکہ قبر کا پتہ نہ چل پائے، لیکن دشمنوں نے سراغ لگا کر لاش قبر سے نکال لی اور سر کاٹ کر حشام کے پاس بھیجنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا۔ 4 سال تک یہ جسم سولی پر لٹکا رہا۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، اس نے مکڑی کو حکم دیا اور اس نے آپ کے پوشیدہ اعضاء پر گھنا جالا تان دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 42 برس تھی۔ حضرت زید شہید عظیم مناقب و فضائل کے مالک تھے۔ آپ کو حلیف القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہی کی اولاد کو زیدی کہا جاتا ہے، اور چونکہ آپ کا قیام با مقام واسط تھا، اس لیے بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ زیدی الواسطی لکھتے ہیں۔ جناب زید کے 4 بیٹے تھے، جن میں جناب یحییٰ بن زید کی شجاعت کے کارنامے تاریخ کے اوراق میں سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ ددیال کی طرف سے حضرت امام حسین اور ننیحال کی طرف سے جناب محمد حنفیہ کی یادگار تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ریتا تھا، جو محمد بن حنفیہ کی پوتی تھیں۔ نسل رسول میں ہونے کی وجہ سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے جان کے تحفظ کے لیے یادگار جنگ کی۔ بالآخر 125 ہجری میں آپ بھی شہید ہوئے۔ پھر ولید بن یزید بن عبد المالک کے حکم سے آپ کا سر کاٹا گیا، ہاتھ پاؤں قطع کیے گئے اور آپ کی ناش مبارک سولی پر لٹکا دی گئی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اسے اتار کر جلایا گیا اور ہتھوڑے سے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کیا گیا۔ پھر ایک بورے میں رکھ کر کشتی کے ذریعے سے ایک مٹھی راکھ دریائے فرات کی سطح پر چھڑک دی گئی۔ اس طرح اس فرزند رسول کے ساتھ ظلم عظیم کیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر عیسیٰ بن زید کا بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی جناب زید شہید کے نہایت ہی بہادر صاحبزادے تھے۔ خلیفہ وقت آپ کے بھی خون کا پیاسا تھا۔ آپ اپنا حسب نسب ظاہر نہ کر سکتے تھے۔ خلیفہ کے جبر کی وجہ سے روپوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ کوفے میں آپاشی کا کام شروع کر دیا تھا اور وہیں ایک عورت سے شادی کی تھی، اس سے بھی اپنا حسب و نسب ظاہر نہ کیا۔ اس عورت سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بڑی ہو کر شادی کے قابل ہوئی۔ اسی دوران میں آپ نے ایک مالدار بہشتی کے یہاں ملازمت کر لی، جس کے ایک لڑکا تھا۔ مالدار بہشتی نے جناب عیسیٰ کی بیوی سے اپنے لڑکے کا پیغام دیا۔ جب جناب عیسیٰ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے کہا کہ میری لڑکی کی تقدیر چمک اٹھی ہے، کیونکہ مالدار گھرانے سے پیغام آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب عیسیٰ سخت متفکر ہوئے۔ بالآخر خدا سے دعا کی کہ بار الہا سیدانی غیر سید سے بیاہی جا رہی ہے، مالک میری لڑکی کو موت دے دے۔ دعا میں اثر ہوا، لڑکی بیمار ہوئی اور اسی وقت انتقال کر گئی۔ اس کے انتقال پر آپ رو رہے تھے۔ آپ کی حالت دیکھ کر ایک دوست نے کہا کہ اتنے بہادر ہو کر آپ روتے ہیں؟
انہوں نے فرمایا کہ اس کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اپنی اس بے بسی پر گریہ کر رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اس سے یہ تک نہیں بتا سکا کہ میں سید ہوں اور تو سید زادی ہے۔ علامہ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ بن زید نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بھی بتا سکوں کہ یہ شادی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکا ہمارا کفو کا نہیں ہے۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔